ہماری آج کی سٹوری کا ہیرو ہے مسٹر فاکس۔ ایک مسٹر فاکس جو کہ بہت ہی چلاک ہے۔ وہ بہت بڑا چور ہے، لیکن چوری کرنے کے بعد وہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ اب بھی وہ چوری ہی کر کے بھاگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنی اس کوشش میں اس بار بھی وہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ ایک جگہ جہاں وہ چھپنے کے لیے کھڑے تھے، اچانک ایک پنجرا ان کے اوپر آ کر گر جاتا ہے، جہاں وہ اب قید تھے۔ مسٹر فاکس کے ساتھ اس کی بیوی مسز فاکس بھی تھی، اور وہ بھی فاکس کے ساتھ ساتھ پھنس چکی تھی۔ کچھ دنوں اس جیل میں گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کی وائف کہتی ہے، مسٹر فاکس، ہم کتنے دن یہاں رہیں گے؟ ہمیں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جہاں ہم سکون سے رہ سکیں، اور تم یہ برے کام چھوڑ دو۔ مسٹر فاکس اب مسز فاکس کی بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ وہ یہاں سے نکلنے کے طریقے سوچنے لگے۔ آخر ایک دن اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا کام انہیں رہنے کے لیے ایک گھر بنانا تھا، وہ بھی کسی ایسی جگہ جہاں انہیں کوئی پکڑ نہ پائے۔ یہ سچ میں زیادہ مشکل کام تھا۔ فاکس جو کہ کافی چلاک تھا، وہ ایک ایسی جگہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہ پائے، اور ساتھ ساتھ اس نئے گھر کے پاس ایک چکن فارم بھی تھا، یعنی اسے روز روز کھانا ڈھونڈنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسٹر فاکس کے گھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کا نام وہ ایش رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایش کا کزن بھی ان کے گھر رہنے لگتا ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ایش کو یہ بات بالکل پسند نہیں، کیونکہ اس کا کزن ایش سے کہیں زیادہ سمجھدار اور بہت اچھا ہے، اس لیے سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایش کو یہ بات بری لگتی ہے۔ چکن فارم کے مالک کسی کو اپنی ایک بھی چیز نہیں دیتا تھا۔ مسٹر فاکس چکن فارم سے مرغیاں چراتا تھا، اور یہ بات تو ایش کی موم کو یعنی مسٹر فاکس کی بھی نہیں پتہ تھی، جنہوں نے اپنے ہسبینڈ یعنی مسٹر فاکس کو چوری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب مسٹر فاکس اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ اور ایش کے کزن کے ساتھ وہاں سے چکن چوری کر کے لاتے تھے، لیکن ایش کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اس کے ڈیڈ اسے چھوڑ کر اس کے کزن کو شکار پر لے کر جاتے ہیں۔ اس بات سے وہ اپنے کزن سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگا۔ دوسری طرف چکن فارمز کے مالک بہت پریشان تھے، کون روز روز ان کے چکن چوری کر کے لے کر جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے چوروں کو پکڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، تو مسٹر فاکس کے گھر کو ارد گرد سے گھیر لیا۔ فاکس جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو لوگ اس پر گولی چلا دیتے ہیں۔ گولی لگنے سے مسٹر فاکس کی جان تو بچ گئی، لیکن گولی اس کی دم پر لگی، اس لیے اس کی دم ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ زخمی حالت میں جب اپنے گھر آتا ہے، اس کی وائف اس کی پٹی کر رہی ہوتی ہے، اور اب وہ یہ جان گئی تھی کہ مسٹر فاکس نے چوری نہیں چھوڑی، دوبارہ مسٹر فاکس کو یہ سب کرنے سے روک رہی تھی۔ اب وہ چوری چھوڑ دیتے تو کیا کرتے؟ بہت دن انہیں کھانا نہیں ملتا، اور بھوک سے ان کی حالت بری ہونے لگتی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے کوئی اور راستہ انہیں ڈھونڈنا ہی تھا۔ مسٹر فاکس سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں ایک آئیڈیا دیتے ہیں، ہم سب زمین کے اندر ایک راستہ بناتے ہیں جو کہ چکن فارمز تک جائے گا، لیکن کوئی گھر سے باہر نکلتا ہوا دیکھے گا بھی نہیں، اور ہم وہاں سے جتنی ضرورت پڑے گی اتنا چکن لے آیا کریں گے۔ سب لوگ کیا کرتے؟ کھانا تو انہیں کھانا ہی تھا، اس لیے مل کر زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور جلدی وہ راستہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے دوران ایش کی کسی فاکس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس کا کزن اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور دوسرے فاکس کی بہت پٹائی کرتا ہے جو کہ ایش سے لڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایش کو یہ جان گیا کہ وہ اپنے کزن کو جتنا برا سمجھتا تھا اتنا برا ہے نہیں۔ اب وہ بھی اپنے کزن سے دوستی کر لیتا ہے۔ ان کے گھر کے سبھی ان خفیہ بنائے ہوئے راستوں سے سامان چوری کر کے لایا کرتے تھے، اور انہیں اپنی ضرورت کا کافی سارا سامان اپنے گھر پر اکٹھا کر لیا تھا۔ اب فارم سے سامان نکلنا اور چیزیں گم ہوتے دیکھ کر فارم کے مالک اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ یہ سب جاننے کی کوشش کرنے لگے، آخر ان کا سامان جا کہاں رہا ہے۔ بالآخر وہ لوگ یہ جان ہی رہے کہ فاکس نے زمین کے نیچے سے ان کے فارمز کا راستہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں دوبارہ سے یہ کام کر رہا ہے، وہی ان کے فارم سے چوری کر رہا ہے۔ اب وہ سبھی لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس فاکس کو کیسے روکا جائے، یہ تو کسی طریقے سے بھی دوبارہ آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ان فاکس سے تنگ پڑ گئے اور بہت ہی پریشان تھے۔ فاکس وغیرہ کو پڑھنے کے لیے وہ روز نئے نئے طریقوں سے انہیں تنگ کرتے، تاکہ فاکس اور وہ باقی لوگ باہر آئیں اور انہیں زندہ پکڑ لیں۔ وہ لوگ تو جیسے گھر میں قید ہی ہو کر رہ گئے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں فارمز کے مالک تو اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ان کے گھر سے باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی انہیں ایش کی کزن کو پکڑ لیا۔ جب یہ خبر مسٹر فاکس کو پتہ چلی کہ ان کے گھر کا ایک آدمی پکڑ لیا گیا ہے اور اس سے ہار ماننا پڑی،
وہ خود بھی ان کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن تب بھی ایک چوہا مسٹر فاکس کی وائف اور بیٹے پر حملہ کر دیتا ہے۔ مسٹر فاکس کی وائف بھی اس طرح کے ریاکشن کے لیے تیار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے ہاں بہت سے دشمن بن چکے ہیں، اور وہ چوہے پر پلٹ کر وار کرتی ہے اور اس کی خوب دھلائی کرتی ہے اور ایک زوردار پانچ مار کر اس کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ لیکن چوہا بہت تیز تھا، وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی پاکٹ سے ایک چاقو نکال لیتا ہے۔ ایش کی موم اب لوہے کی زنجیر سے اس کا راستہ روک کر کھڑی تھی، اسے ایش تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ چوہا بھی بہت تیز تھا، وہ ایش کی موم کے ہاتھ سے زنجیر کھینچ کر پھینک دیتا ہے اور چاقو دکھاتا ہوا ان کو چکمہ دے کر کسی نہ کسی طرح ایش کو بوری میں بند کر دیتا ہے۔ اب وہ مسٹر فاکس کو مارنا چاہتا تھا، وہ اسے دھکا دے کر ایک روم میں لے جاتا ہے، جس سے مسٹر فاکس کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس غصے میں اسے پکڑ کر خوب گھماتے ہیں، اسے زوردار کرنٹ لگوا دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے وہ بوری چھین لیتے ہیں جس میں ایش تھا۔ کرنٹ لگنے سے چوہا مر جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے مسٹر فاکس اس سے ایش کے کزن کی ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ اسے کہاں رکھا گیا، کس نے پکڑا اور آخر میں سب ضروری کام وہ بچانا۔ دوسری طرف چکن فارم کے مالک مسٹر فاکس کو میسج بھجواتے ہیں کہ ہم لڑائی ختم کر دیتے ہیں اور سب لوگ مل کر پرابلم کی کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں، ایسے لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسٹر فاکس ان کی بات مان لیتا ہے، لیکن ایک شرط رکھتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے ممبر یعنی ایش کو کزن کو آزاد کرا دیا جائے اور پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا۔ وہ لوگ ملنے کے لیے ایک جگہ بتا رہے تھے، لیکن یہ بھی ان لوگوں کی ایک چال تھی مسٹر فاکس کو پکڑنے کی۔ جیسے وہ سب میٹنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کے آدمی مسٹر فاکس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے کے جواب میں وہاں پوری کی پوری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایش ان سے بچ کر اس آدمی کے فارم پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا کزن قید تھا، وہ اسے آزاد کراتا ہے اور دونوں واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایش اور اس کا کزن مل کر سب کا مقابلہ کرتے ہیں، اس طرح ان کو دوبارہ اپنے سرنگ میں واپس جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ چکن فارمز کی طرف سے سرنگ بند ہو گئی تھی، کھانا تو انہیں کھانا ہی تھا، تو چوری بھی وہ کیسے چھوڑتے، اس لیے وہ ایک نئی سرنگ بناتے ہیں جو کہ ایک سٹور تک جاتی ہے، جہاں سے انہیں سب مل جاتا ہے۔ جہاں وہ لوگ کھانا لینے لگے تھے اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تو نہیں بدلا، پر اب وہ لوگ سٹور کی چوری کی چیزوں سے پارٹی کر رہے تھے۔ سب خوش ہیں جیسے دکھاتے ہوئے یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔